علماء اہل کتاب کی کتابیں ہی ہیں، سوائے اس حدیث کے جو صحیح بخاری کے اندر ہے، وہ علماء یہود سے نہیں آئی ہے۔ بہرحال یہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ جو تاریخ کی کتابوں میں اور اسی طرح سے روایتوں میں ملتا ہے یا بائبل کے اندر سفر ایوب میں ملتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اورکض برجلک، حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک تکلیف ہے، بیماری میں مبتلا ہے، جس کا تذکرہ اس سے پہلے کی آیت میں آ چکا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مجھ کو شیطان نے لگا دی ہے رنج اور تکلیف، جس کو میں پچھلے دفعہ بتلا چکا ہوں کہ وہ بیماری مراد نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وسوسہ جو ہے وہ مجھے پریشان کر رہا ہے، جو شیطان جس میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ اورکض برجلک۔ رکض یرکض کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایڑی مارنا زمین پہ، دیکھا ہوگا گھوڑا جو ہے کھڑا کھڑا جو ہے وہ ایڑ مارتا ہے، یہ ہے رکض یرکض۔ اورکض برجلک، اپنی پیر سے ایڑ مارو زمین میں۔ ھذا مغتسل بارد وشراب، فرمایا یہ ٹھنڈا نہانے کے واسطے ہے پانی، بارد ٹھنڈا، وشراب اور پینے کے لیے۔ قرآن حکیم میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی چشمہ جو ہے وہ نکالا گیا، اسی کو پینے کے لیے کہا گیا، اسی کو نہانے کے لیے، لیکن دوسرے بعض حضرات کہتے ہیں کہ دو الگ الگ تھے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن اس کے خلاف ہے، لیکن بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہوگا، واللہ اعلم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ پانی کے مختلف اقسام ابھی بھی موجود ہیں دنیا میں، ایسی کہ معدنیات کا اثر ان پر پڑتا ہے، تو بعض پانی ایسے ہیں کہ وہ جلدی امراض کے واسطے جو ہے مفید مانا جاتا ہے۔ اگر گندھک ملا ہوا ہو کسی پانی کے اندر تو اگر اس میں نہا لیا جائے تو یہ پھوڑے پھنسیاں یہ اس طرح کی جو جلدی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے واسطے مفید ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اسی قسم کا کوئی پانی ہو کہ جس سے جو مرض تھا حضرت ایوب علیہ السلام کو وہ دور ہو جائے، لیکن معجزہ یہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا کہ حق میں اللہ سبحانہ و تعالی کا، کہ وہ اسباب کے طور پر نہیں کہ بھئی کنواں کھو دیے یا وہاں سے جو ہوگا، بلکہ یہ کہ پانی اپنا پیر ماری اور چشمہ نکلا ہے، یہ انداز جو پانی کا نکلنے کا ہے یہ معجزہ ہے۔ ورنہ پانی کے ایسی قسمیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جس کے استعمال سے بیماریاں دور ہو سکتی ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اب امتحان اور آزمائش ختم ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ بعض اقوال میں یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام 13 سال تک اس بیماری میں مبتلا رہے، 13 سال اس میں، اور دوسرا ایک قول ملتا ہے 3 سال اور 7 سال کا بھی، لیکن 13 سال تک اس تکلیف میں مبتلا رہے۔ تو 13 سال کے بعد اور اس دوران نہ صرف یہ کہ خود بیمار ہیں، خاندان نے ساتھ چھوڑ دیا، اولاد جو ہے وہ چل بسی، نہ بیٹے رہے نہ بیٹیاں رہیں، سب اللہ کو پیارے ہو گئے، تو بے اولاد بے گھر کے، اور خاندان جو تھا وہ بھی چلا گیا۔ ایک بیوی تھی جو بیچاری خدمت کرتی تھی برابر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیماری سے بھی شفا دی اور ساتھ میں اب اولاد بھی ملی۔ اولاد یا تو اسی پہلی اولاد کو دوبارہ زندگی مل گئی، اللہ کو اس کی بھی قدرت ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نئی اولاد مزید ملی ہو۔ بہرحال قرآن حکیم کی آیت میں دونوں کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو عطا کیا اس کا خاندان، اہل، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے جیسا، اور پہلے اگر 4 تھے تو 8 ہو گئے یا 10 ہو گئے یا 12 ہو گئے زیادہ کر کے۔ فرمایا رحمتم منا، ہماری طرف سے بطور مہربانی کے یہ سب کچھ ہوا کہ جو کچھ پہلے تھا اب ہم صبر کے نتیجے میں ہم نے اس سے زیادہ دیا۔ یہی بات، یہی وہ خاص نقطہ ہے جس کے لیے یہ واقعہ بیان ہوا کہ ہمارے یہاں صبر کے بدلے میں نعمت پہلے سے کہیں زیادہ ملتی ہے۔ قرآن حکیم میں جگہ جگہ کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ایک تو یہ کہ شکر کرو گے نعمتوں پر تو بھی اللہ تعالیٰ اضافہ کریں گے، اور اگر صبر کریں گے تو صبر کا اصل بدلہ تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہوں گے۔ اصل تو یہ ہے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، لیکن دنیا کی نعمتوں میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرما سکتے ہیں صبر کے نتیجے میں۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر جو ہے وہ کوئی بڑی مصیبت کی چیز نہیں ہے کہ اللہ کی رحمتوں سے دھتکارا ہوا جو ہے وہ مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں
اسی کو تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اشد بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. آپ نے فرمایا کہ مصیبتوں میں سب سے زیادہ مبتلا جو ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں، پھر اللہ کے نیک بندے، پھر جو درجہ بدرجہ ان سے جتنا قریب ہوگا وہ اس نے مصیبتیں میں مبتلا ہوگا. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یبتل الرجل علی قدر دینہ، فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے اپنے دین کے بقدر جو ہے مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، جتنا جس کے پاس دین ہے اتنا ہی اس کے پاس مصیبتیں. فرمایا کہ فَإِذَا ثَبَتَ، اگر اس کی یعنی دین کے اندر شدت اور استقامت جو ہے قوت وہ ثابت ہوئی اس کی، تو اللہ سبحانہ وتعالی زید فی بلائہ، تو اس کی مصیبت میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا دین مضبوط ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کو مصیبت تھوڑی سی دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نتیجے میں اس کا درجہ بڑھتا ہے. تو مصیبتیں دنیا کی جو ہیں ایک مومن کے حق میں یہ نقطہ یاد رکھیے، ایک مومن کے حق میں مصیبتیں جو ہیں وہ اس کے درجے کی بلندی کا ذریعہ ہے. میں پہلے ہی بتلا چکا ہوں کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کسی حال میں بھی نقصان میں نہیں، نعمت ہے تب بھی نقصان میں نہیں، مصیبت ہے تب بھی نقصان میں نہیں، بشرطے کہ ان دونوں کا حق ادا کرے. نعمت ملے تو شکر کرے، مصیبت ہو تو صبر کرے. یہ دونوں صورتوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے، مگر نعمت والا راستہ جو ہے یہ لمبا ہے اور مصیبت والا راستہ جو ہے بہت شارٹ کٹ ہے، بہت مختصر ہے. یعنی ادھر سے شکر کرنے والا جو ہے وہ بھی اللہ کو پائے گا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، مگر وہاں جو ہے بہت نعمت ملے، کس کا دل نہیں چاہتا شکر کرنے کو؟ کون سی مصیبت ہے کہ شکر نہ کرے؟ ہاں، مصیبتوں میں پڑھ کر کے پھر صبر کرنا، پھر اللہ کو نہ بھولنا، یہ بڑا کٹھن مسئلہ ہے. یہاں جو کوئی کامیاب ہوا پھر اس کو اللہ تعالیٰ یہ بہت جلدی سے اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں. تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ جس انداز میں اس سے یہ نقطہ بھی کھلتا ہے. فرمایا کہ رحمتا منا، ہماری طرف سے بطور مہربانی کے یہ چیزیں عطا ہوئی، وذکریٰ لأولی الالباب، اور عقل مندوں کے واسطے اس کو یادگار بھی بنا دیا کہ واقعی کیا مصیبتوں میں پڑھ کر صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیسے عطا فرماتے ہیں. یہ ہے وہ یادگار عقل مندوں کے واسطے. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. اچھا صاحب، یہ بات بھی ملتی ہے قرآن حکیم میں، یہاں اس کی تفصیل نہیں لیکن روایتوں سے معلوم ہوتا ہے. وہی روایت جو میں نے ابھی بیان کی تھی کہ جس میں ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ دو آدمیوں نے ان کے بارے میں یہ باتیں کی، اسی روایت میں یہ بھی آتا ہے. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کسی بات پر ناراض ہو گئے. کس سے ناراض ہوئے ہیں؟ کسی سے ہوئے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ اپنی بیوی ہی سے ناراضگی تھی. کس وجہ سے؟ بیوی سے کوئی ایسی حرکت ہو گئی تھی کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ اور بھی زیادہ اس بیماری کے دوران تکلیف کا سبب بنی. حالانکہ بیوی وہ تھی کہ جو برابر خدمت میں لگی ہوئی تھی، سب نے ساتھ چھوڑ دیا مگر بیوی نے ساتھ نہیں چھوڑا. ایسی بیوی سے ایسی حرکت سرزد ہو گئی کہ جس سے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت دکھ پہنچا. بعض کہتے ہیں کہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی ایوب علیہ السلام کی بیوی، اور شیطان راستے میں ایک طبیب اور ایک ڈاکٹر کی صورت میں ملا تو انہوں نے کہا کہ بھئی میرے شوہر ایوب جو ہیں بیمار ہیں، تم ہی کچھ ان کا علاج کر دو. تو شیطان تو آئے تھے اسی واسطے. شیطان نے کہا کہ ہاں میں علاج کر دوں گا اور میں یقین دلاتا ہوں ٹھیک بھی ہو جائیں گے وہ، مگر ایک وعدہ کر لو، اور وہ یہ کہ جب تو ٹھیک ہو جائیں گے تو ان سے یوں کہلوا دینا کہ تو نے ٹھیک کیا. بس یہ ہے بات. تو اس نے بیگم نے آ کر کے ایوب علیہ السلام سے آ کر بتلا دیا کہ ایک ڈاکٹر اور ایک حکیم راستے ملے تھے اور وہ تو بالکل یقین دلا رہے تھے کہ تمہیں ٹھیک ہو جاؤ گے اس کے علاج سے، مگر وہ یوں کہتے تھے. انہوں نے کہا بھلی مانس وہ شیطان تھا، تو اس کے چکر میں آ گئی، میرے پاس تو سفارش لے کر آئی ہے اور مجھے تیار کر رہی ہے بات کہنے کے واسطے، وہ شیطان تھا. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ ہوا. اور یاد ہے پچھلے ہفتے میں نے کچھ واقعات بتائے تھے بزرگوں کے، ایک صحابی کا واقعہ اور ایک شیخ عبد القادر جیلانی نور، کہ شیطان کس طرح سے ورغلاتا ہے، اور وہ ورغلانا ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے. تو جب اولیاء اللہ کا یہ مقام ہے تو انبیاء کا کیا مقام ہوگا؟ تو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے علم ہوا
کہ شیطان میرے اوپر اس طرح سے ڈورے ڈال رہا ہے کہ گویا میری بیوی بھی گویا اس کے قبضے میں اس طرح سے آ گئی، اس کے بہکاوے میں آ گئی، تو بہت دکھ ہوا۔ اور وہاں انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ میں اگر مجھے شفا ہو گئی، تندرست ہو گیا، میں تجھے 100 قمچیاں ماروں گا کہ تو بہکاوے میں کیسے آئی شیطان کی۔ تو ہم اس جذبے کا ہم اس وقت تصور یہ نہیں کر سکتے کہ میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ شیطان سے ہماری ایسی پکی دوستی ہے کہ شیطان 1000 مرتبہ بہکا ہے، ہمیں کون سے دکھ ہوتا ہے، لیکن یہ انبیاء کا مقام ہے کہ وہاں شیطان کی اتنی در اندازی جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے ان کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے قسم کھائی، پھر یہ کہ ایک طرف تو بیماری کا اثر اور بیماری کے اندر یہ حالت، اس کے بعد جب شفا و تندرستی ہوئی تو مسئلہ آیا اس قسم کے پورا کرنے کا۔ پوزیشن یہ ہے کہ بیگم وہ ہے کہ ان سے بڑھ کر وفادار کون ہو۔ اگر صبر ایوبی بے مثال ہے تو ان کی بیگم کی وفاداری بھی بے مثال ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اگر یہ سبق ہمارے لیے ملتا ہے کہ مصیبتوں میں اللہ کو مت بھولو، حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی اگر ہم کو یہ سبق دے رہی تو ایوب علیہ السلام کی بیگم کی زندگی یہ سبق بھی دے رہی ہے کہ ایک رشتہ جو ہے، خاص طور پر شوہر اور بیوی کا رشتہ، یعنی مطلب ایسے قریبی رشتے وہ ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ صاحب میٹھی میٹھی ہب ہب کڑوی کڑوی تھو تھو، یہ غلط ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب جب تک اچھی مل رہی مزیدار تو ساتھ ہے اور جہاں مصیبت ہوئی تو ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی کی زندگی یہ سبق دے رہی ہے وفاداری کس چیز کا نام ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کے سامنے 2 مسئلے ہیں، ایک ہے قسم، دوسرا بیوی کی خدمت اور وفاداری اور اس کا واقعتاً بے قصور ہونا بھی، یہ بھی بات ہے۔ اب کیا ہو، یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے صابر اور ایسے وفاداروں پر کیا مہربانی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہیلا بتلایا، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، ضِغْثًا کہتے ہیں سینکوں کا جو گٹھا ہوتا ہے، سینکیں جانتے ہیں؟ ارے بھائی یہ جھاڑوں کی سینکیں ہوتی ہیں، ایسی باریک باریک جو سلائیاں ہوں کسی درخت کی، جن کو سینکیں کہا جاتا ہے، ان کا ایک مٹھا جو ہے ان کو کہتے ہیں ضِغْث۔ تو ایک مٹھا لے لو سینکوں کا، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اپنے ہاتھوں میں پکڑ لو ایک سینکوں کا ایک مٹھا، فَاضْرِب بِهِ، اسی سے ان کو مار دو۔ 100 قمچیاں الگ الگ مارنے کی ضرورت نہیں، وہ تو بہت تکلیف دہ ہو جائے گی، سینکیں لے لو 100 اور مٹھا لے کر کے وہ ان کے بدن پہ مار دو، اس طرح سے وَلَا تَحْنَثْ، تمہاری قسم بھی نہیں ٹوٹے گی، تو قسم بھی رہے گی باقی اور اس طرح سے وہ بھی سزا سے محفوظ ہو جائیں گی، ورنہ 100 قمچے مارتے تو کھال ادھر جاتی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ کھیلا بتلایا۔ علماء کے یہاں اور فقہاء کے دو خیال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو حیلہ ہے یہ صرف حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے، یہ خصوصیت ہے ایوب علیہ السلام کی، اللہ نے ان کو خاص طور پر یہ حیلہ بتلایا، ہر ایک کے واسطے ایسا حیلہ اختیار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ مسلک ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے بس یہ ایوب علیہ السلام کی خصوصیت ہے اور کسی کی نہیں، مگر دوسرے فقہا امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور دوسرے حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، یہ دوسروں کے لیے بھی اس کی اجازت ہے۔ چنانچہ حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا ایک حیلہ ثابت ہے کہ ایک ایسے صحابی سے زنا سرزد ہو گیا کہ جو بہت کمزور تھے، بس ہڈی اور چمڑا ہی تھا، ہو گئی غلطی، تو اب ان کو کوڑے لگانے تھے۔ اب کوڑے لگتے تو وہ تو زندہ ہی نہ رہتے، ایک ہی کوڑے میں ان کا دم نکل جاتا، ایسے کمزور تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کھجور کا ایک ٹہنے لے لو کہ جس کے اندر 100 پتیاں، وہ پتیاں ہوتی نہیں، کھجور کی پتیاں تو الگ الگ ہوتی، آپ نے فرمایا کہ ایسا ٹہنا لے لو جس میں 100 پتیاں ہوں اور اس سے ان کو مار دو۔ چنانچہ یہی صورت کی گئی اور اس طرح سے ان کو سزا دی گئی۔ یہاں فقہا اس حدیث کو اور قرآن پاک کی اس آیت کو حجت بنا کر کہتے ہیں کہ حیلہ شرعی اختیار کرنا دوسروں کے لیے بھی جائز ہے، مگر 3 شرطیں ہیں۔ یہ 3 شرطیں بڑی اہم ہیں، سمجھ میں آیا؟ اگر اس کو نہیں سمجھا گیا تو پھر گھال گھچول ہو جائے گا یہ احکام شرعیہ کے اندر۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس سے دراصل منشأ شریعت کو پورا کرنا مقصود ہو، اس حیلے کے ذریعے سے، نہیں ہے کہ منشأ شریعت کو باطل کرنا ہو۔
سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یہاں منشا شریعت کو پورا کرنا کیا تھا؟ ایک قسم کھائی تھی، قسم پورا کرنا جو ہے وہ مصیبت کا سبب بن رہا تھا، اس لیے اس سے کوئی یوں کہیے کہ بچا۔ اگر ہیلہ شرعی اس لیے کرنا ہو کہ منشا شریعتی فوت ہو رہا ہو، مثال کے طور پر جیسا کہ یہاں مفسرین ایک مثال دیتے ہیں کہ صاحب میرے پاس اتنا مال آ جائے کہ اگر سال گزر جائے اس مال کے اوپر تو مجھے زکات دینی پڑ جائے گی، میں اگر زکات نہ دینا چاہوں تو میں ہیلا کیا کروں؟ کہنے کہ لیجیے صاحب آپ لے لیجیے، میں آپ کو دے دوں سال پورا ہونے سے پہلے آپ ہیں، بس یہ آپ کو میں ہدیہ دے رہا ہوں۔ آپ بھی میرے جیسے ہوشیار نکلے، اگلا سال پورا ہونے سے پہلے آپ نے کہا مجھے لوٹا دیا کہ لیجیے آپ لے لیجیے صاحب ہدیہ، نہ آپ زکات دیں نہ میں زکات دوں۔ یہ غلط ہے، حرام ہے ایسا کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ہیلے سے منشا شریعت فوت ہو رہا ہے۔ منشا شریعت یہ ہے کہ مال کی زکات نکلتے رہنی چاہیے، وہ اس سے کوئی مطلب نہیں کہ میں دوں یا آپ دوں، لیکن جس کے پاس بھی وہ مال ہو زکات ادا کرے، یہ ہے منشا شریعت۔ ایک دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اگر مثلا 10 کوڑے یا 10 قمچیاں اور یہ 100 کوڑے یا 100 قمچیوں کی قسم کھائی ہے تو وہ 100 کی تعداد میں ہونے چاہیے، وہ اگرچہ یکجاں ہوں۔ دوسری شرط۔ تیسری شرط یہ ہے کہ چوٹ لگنی چاہیے تھوڑی بہت، یہ نہیں کہ بدن کو یوں لگا دیجیے ہٹا دیجیے، بلکہ تھوڑی بہت چوٹ لگنی چاہیے۔ یہ 3 شرطیں فقہاء نے حدیث کو اور قرآن پاک کی ان آیتوں کو سامنے رکھ کر کے اور منشا شریعت میں غور کر کے یہ 3 شرطیں نکالی ہیں۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ ہیلہ شرعیہ کی اجازت ہے اور احکام میں بھی، مگر ہیلا کرنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ فقہاء سے پوچھ لینا چاہیے، خود مجتہد نہ بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سورہ صاد آیت نمبر 45۔ سورہ صاد آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر عبادنا ابراہیم واسحاق ویعقوب اولی الایدی والابصار، انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ اذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، قالوا
بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار صدق الله العظيم. ابتدائے رکوع سے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آیا کہ مصیبتوں میں بھی اللہ کو ہی یاد کیا اور جتنی مصیبتیں بڑھیں اتنی ہی اللہ کی طرف ان کا رجوع ہوا. اس لیے آخر میں ان کے لیے فرمایا تھا کہ انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، بہت اچھا بندہ. انہ اواب، ہماری طرف توجہ کرنے والا، بہت زیادہ توجہ کرنے والا. یہ خصوصیات حضرت ایوب علیہ السلام کی بتائی گئیں. اس کے بعد فرماتے ہیں یہاں سے اور ذکر کیجئے ہمارے بندوں ابراہیم کا، اسحاق کا اور یعقوب کا، جن کی خصوصیت یہ ہے، جن کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ اولو الایدی والابصار ہیں. اولو الایدی والابصار کے معنی العید ید کی جمع ہے. ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور اولو مطلب ہے جس کو کہیے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں والا، مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں والا. والابصار یہ بصر اور بصیرت کی جمع ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں والا، ہاتھوں والے اور آنکھوں والے. بھئی یہ کون سی بات ہوئی ہاتھوں والے آنکھوں والے؟ اصل میں ہاتھ ایک علامت ہیں یا یوں کہیے ذریعہ ہیں کام کے. آدمی جو بھی کچھ کام کرتا ہے ہاتھوں سے کرتا ہے، اور کام کے لیے دوسرا لفظ آتا ہے عمل. یوں کہا جائے گا ہاتھوں والوں کو کہ یہ عمل کرنے والا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میرے تو ہاتھ ہی نہیں رہے، کیا مطلب؟ میں کوئی کام نہیں کر سکتا. سمجھ آیا؟ میری وہ طاقت، میری وہ قوت، وہ میرا سہارا کہ جس کی بنیاد پر میں کام کر سکتا ہوں وہ ہے ہی نہیں. میں تو بے ہاتھوں کا رہ گیا. حالانکہ ہاتھ تو ہیں، مگر وہ اپنی کمزوری کو آدمی بتلاتا ہے کہ وہ عمل کا جو ایک سہارا تھا، ایک ذریعہ تھا، وہ ختم ہو گیا. تو اولو الایدی کے معنی کیا ہیں؟ اصحاب العمل. اور والابصار آنکھوں والا، مگر آنکھوں والی یہ نہیں کہ جو چہرے کے اوپر لگی ہوئی آنکھیں، بلکہ مراد اس سے دل کی آنکھیں. تو اس کے معنی یہ ہو گیا کہ صاحب عمل اور بابصیرت. یہ ہے خصوصیت ان حضرات کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اور پوتوں کی، کہ یہ باعمل بھی ہیں اور بابصیرت بھی ہیں. یہ دو باتیں کسی کو حاصل ہو جائیں تو سبحان اللہ. کہ بعض لوگ وہ ہیں عمل تو ہے، بڑی محنت کرتے ہیں، مگر یہ کہ کوئی بصیرت مندی نہیں ہے. جس کو بصیرت مندی دین کے معاملے کے اندر، اس کو قرآن زبان میں ایک دوسرا لفظ دیا گیا، وہ ہے تفقہ. حدیث میں فرمایا گیا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرما دیں اس کو دین کے اندر فقہ اور سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. وہی بصیرت ہے، دین کی سمجھ اور بصیرت مندی. تو اللہ کے معاملات میں جس کو سمجھ بوجھ حاصل ہو اس کو بصیرت مند کہتے ہیں. تو یہ لوگ بصیرت مند بھی ہیں اور ساتھ میں صاحب عمل بھی ہیں. عمل کی طاقت اور قوت بھی ہے. ظاہر ہے کہ پیغمبر سے زیادہ بابصیرت اور کون ہو سکتا ہے. اور یہ ہے کہ بھئی تقریریں تو خوب ہو رہی ہیں، نصیحت ہو رہی، وعظ ہو رہا، سب کچھ ہو رہا، مگر خود عمل میں کوتا ہے. جیسا کہ یہود کا عمل تھا. خود قرآن حکیم میں یہود کو کہا گیا کہ اتأمرون الناس بالمعروف وتنهون عن
تأمرون بالمعروف ہی کیا ہے جو پہلے سپارے میں ہے، تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. اللہ کو یہ بات تو بالکل ہی ناپسند ہے. تأمرون الناس بالبر، لوگوں کو تو اچھی باتوں کی ہدایت کرتے ہو اور خود تم اپنے تمہیں کیا کرنا چاہیے، تمہاری زندگی کس طرح گزر رہی ہے اس سے تم غافل ہو. تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، خود تم اپنے آپ کو بھلائے ہوئے ہو. وتتلون الکتاب، حالانکہ تم خود کتاب پڑھتے ہو، کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے، کتاب تمہارے بغل میں ہے، اسی کے حوالے دے دے کر تم تقریریں کرتے ہو لیکن خود عمل میں کوتا ہو. فرمایا افلا تعقلون، تمہیں اتنی سمجھ نہیں. کیا مطلب یہ ہے کہ اس کا نقصان کیا ہوگا. یہ تو ایسے ہی ہوگا کہ خود پیاسے اور دوسروں کو پانی کا راستہ بتا رہے ہیں، خود پیاس میں تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن دوسروں کو پانی کے راستے بتا رہے ہیں. تو یہ تو بڑی بے عقلی کی بات ہے. تو بہرحال یہ کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ طاقت بھر عمل بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں پوری بصیرت مندی کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت بھی دیتے ہیں. سورہ یوسف کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے کہلوایا گیا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ یہ میرا راستہ، میں پوری بصیرت کے ساتھ اس پر میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، میں بھی اور جو میرے ساتھ میرے ماننے والے ہیں وہ بھی، ان کی بھی بصیرت مندی کا آپ نے سرٹیفکیٹ دیا گویا قرآنی زبان میں. تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دین کی پوری سمجھ، پوری بصیرت، پورا اطمینان ہوتا ہے اور طاقت بھر وہ عمل میں بھی آگے ہی رہتے ہیں. تو فرمایا اولی الایدی والابصار انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. فرمایا ہم نے ان کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، بخالصۃ ایک خاص وصف کی وجہ سے، اور وہ وصف کیا ہے؟ ذکر الدار، آخرت کی یاد. یہ خاص وصف تھا ان کے اندر، آخرت کی یاد ان کو تھی، اس واسطے ہم نے ان کو منتخب کر لیا. معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی میں بہترین بات جو ہے، جو اس کے زندگی کے نقشے کو بدل دیتی ہے، وہ ہے آخرت کی یاد. آخرت کی فکر ہو تو انسان کی زندگی کا نقشہ دوسرا ہی ہوتا ہے. اسی واسطے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذکروا حازم اللذات، فرمایا کہ جو تمہاری لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے اس کو یاد کیا کرو. اور خود آپ نے اس کو پھر تشریح فرمائی کہ وہ کیا ہے. فرمایا الموت، موت ہے. موت سے غفلت ہے تو آدمی گلچھرے اڑا رہا ہے، لیکن جس کو موت جس کے پیش نظر ہے اور اس کو نہیں معلوم کہ اگلا لمحہ جو ہے وہ کیسا آنے والا ہے، وہ غافل ہو سکتا ہے، وہ گلچھرے اڑا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس لیے فرمایا کہ اذکروا حازم اللذاتکم، تم اپنی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو یاد کیا کرو. تو موت کو یاد کرنے کی ترغیب اسی لیے ہے تاکہ زندگی جو ہے وہ جانوروں کی طرح نہ گزرے بلکہ حقیقی انسانوں کی جیسی گزرے. مگر ہاں ایک موقع وہ ہے کہ جہاں موت کو یاد کرنے سے روکا ہے، اور وہ ہے مصیبت، کہ جب مصیبت آئے تو اس سے گھبرا کر کہے کہ ہائے موت ہی آ جائے، یہ بے صبری ہے. اس وقت موت کو نہیں یاد کرنا چاہیے بلکہ موت کو یاد کرنا چاہیے حقیقتاً نعمتوں میں، نعمت کی حالت میں. اس وقت جس وقت آدمی مست ہوئے اس وقت موت کو یاد کرنا چاہیے، اس کو وہ وقت یاد کرنے کا ہے، تب کہا جائے گا کہ ہاں یہ واقعتاً انسان ہے. تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اندر یہ وصف آخرت کی یاد کا ایسا تھا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ صبح اور شام سوتے اور جاگتے کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی میں کہ جہاں گویا موت کا اور موت کے بعد کے حالات کو ان کو تصور نہ ہو. جب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی امت میں لوگ ایسے گزر گئے اولیاء اللہ کہ ہر لمحے ان کو فکر آخرت ہے، تو بھلا بتائیے انبیاء کا تو مقام ہی کیا ہوگا. وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے معاملات اور اس کے بندوں کے معاملات عجیب ہیں. ہم بھی وہ کتابوں میں واقعات پڑھتے ہیں مگر دماغ اس کو لے نہیں پاتا ان واقعات کو. مگر اللہ کی قدرت پر جس کو یقین ہے وہی یقین کرے سو کرے اس طرح کے واقعات کا. ایک بزرگ کا میں نے شاید پہلے بھی سنایا ہوگا، بزرگ کا واقعہ میں نے پڑھا تھا کتاب میں کہ اس وقت کے جو صاحب حکومت تھے، بادشاہ مسلمان ہی تھے، ان کو یہ اطلاع ملی کہ صاحب فلاں صاحب جو ہیں وہ 24 گھنٹے میں ایک چنا کھاتے ہیں بس. انہوں نے کہا صاحب یہ کوئی بات ہوئی، 24 گھنٹے میں ایک چنا کھاتے ہیں؟ کیسے جی سکتا ہے کہ انسان
اگلے دن نہیں تو دوسرے دن تیسرے دن چھٹی ہو جائے گی. چنا کھا کر ایک چنا کھا کر کیسے جی سکتا؟ انہوں نے کہا صاحب یہ بالکل تو آنکھوں دیکھی بات ہے, اس میں کوئی شک شبہ ہی نہیں. انہوں نے کہا ہم کو یقین نہیں آتا. لوگوں نے, ایک نے, دو نے, تین نے, کئی نے کہا صاحب یہی بات ہے. تو بادشاہ نے طلب کیا, ان کو طلب کیا جائے, اگر واقعتاً یہی بات ہے تو پھر تو بڑا ایک نادرہ روزگار واقعہ ہے, اور وہ واقعہ یہ ہے کہ عام انسانوں سے بلند و بالا وہ ہستی, لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا. چنانچہ ان کو دربار میں طلب کیا گیا, وہ آئے, اور بادشاہ نے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے آپ کے تعلق سے کہ آپ 24 گھنٹے میں ایک چنا کھاتے, کیا یہ صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ میری فکر چھوڑیے, آپ اپنی فکر کیجیے. انہوں نے کہا کیوں, مجھے کیا ہوا کہ آپ صرف 1 مہینے کے مہمان نظر آتے ہیں, تو آپ اپنی فکر کیجیے, مجھے چھوڑیے میں جس حال پہ ہوں. اس نے کہا کہ لو یہ عجیب بات رہی, اس نے مجھے مصیبت میں مبتلا کر دیا. انہوں نے کہا کیا میں 1 ہفتے کا؟ کہ ہاں ایسے ہی نظر آتا ہے کہ 1 ہفتے کے ہوں گے مہمان, بس اس سے زیادہ نہیں. تو اب وہ تو چلے گئے, بادشاہ اپنی فکر میں لگ گئے. انہوں نے کہا بھائی 1 ہفتے کو کہہ گیا. اب بہت اپنے ذہن سے ہٹانا چاہے گا, بھائی ایک آدمی کہہ گیا, لیکن جتنا ہٹانا چاہے اتنا ہی وہ چپکے وہ خیال کہ 1 ہفتے کہہ رہا ہے. چنانچہ رات آئی. اب رات کو جیسے ہی اپنا بستر پر گئے تو اب نیند نہیں آ رہی, بار بار وہی خیال آ رہا کہ 1 ہفتے میں سے آج 1 دن نکل گیا ہے, اب بقیہ دن رہ گئے, 1 ہفتے کے بعد مرنا ہے. رات کو نیند نہیں آئی. اب صبح کو اٹھے تو جو حالت نہ سونے والے کی ہوتی وہ ہے. اب نہ ناشتہ ہے, نہ دوپہر کا کھانا ہے, نہ کاروبار زندگی ہے. اسی طرح وہ دن گزر گیا, پھر رات آئی, پھر نیند غائب ہے. صاحب اب تو 1 دن اور رہ گیا, 6 دن رہ گئے. ہوتے ہوتے بادشاہ جو ہے خوب ماشاءاللہ فربا تھے, وہ ان کی پوری ڈائٹنگ ہو گئی اور وہ ہو گئے سیخ سلائی, ہڈیاں رہ گئی اور چمڑا رہ گیا. اب اس کے بعد 1 ہفتہ جو ہوا تو بادشاہ تو ہے موجود زندہ. اس نے کہا پکڑ کے لاؤ اس کو, وہ کہاں گیا, اس نے ہم کو ہلکان کر دیا اور ہم جو ہے زندہ ہیں, ہم تو کہیں نہیں مرے, 1 ہفتہ گزر گیا. چنانچہ بلایا گیا اور بلا کر پوچھا بڑے نامعقول ہو تم, کہ ہم نے تم سے ایک بات پوچھی تھی اور تم نے ہمارے اوپر ایک جھوٹ لگا کر کے اور ہم کو بیکار پریشانی میں ڈالا, اور ہم تو زندہ ہیں. انہوں نے کہا کہ حضور آپ کی بات کا جواب ہے, آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں 24 گھنٹے میں 1 چنا کھاتا ہوں, تو میں نے اس کا یہ جواب دیا آپ کو ہے. آپ سے میں نے یہ کہا تھا کہ 1 ہفتے میں آپ مریں گے, تب تو آپ کا یہ حال ہوا ہے کہ آپ کی ہڈی اور چمڑا رہ گیا, باقی ساری چربی اور گوشت گھل گیا. لیکن میرا حال یہ ہے کہ مجھے تو اگلے منٹ کا پتہ نہیں کہ میں زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا, اگلے منٹ موت آ سکتی ہے, مجھے تو ہمیشہ اس کا یقین رہتا ہے. تب اس صورت میں اگر 1 چنا کھاتا ہوں تو زیادہ ہی تو کھاتا ہوں. آپ کو تو 1 ہفتے کی مہلت دی گئی تھی اور آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا, سونا چھوڑ دیا, آپ کی تو یہ حالت ہوئی. تو کیوں آپ کو یہ یقین نہیں آتا کہ میں 1 چنا کھا لیتا ہوں, وہ بھی زیادہ ہی کھاتا ہوں, اس لیے کہ مجھے اگلے لمحے کا مجھے پتا نہیں. تو میں نے کہا کہ واقعہ یہ, اب آپ اس کو کسی بھی انداز میں سوچنا چاہیں, کیا یہ واقعہ قابل یقین ہو سکتا ہے؟ مگر یہ اللہ کی شان ہے. ہمارے یہاں کے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کے حالات میں ہے اور وہ واقعہ بالکل صحیح ہے کہ ہندوؤں کے وہ تھے مناظر, ہندوؤں کی طرف سے, یعنی اس کا کیا نام تھا, تو اس سے مناظرے کی بات ہوئی اور ان لوگوں نے بلایا کہ مناظرہ ہوگا مسلمانوں کا اور اس کا, اور باقاعدہ نام دے کر کہ فلاں صاحب ہی آئیں, انہیں سے مناظرہ ہوگا. مولانا ذرا کمزور تھے, بیمار تھے, عمر تو زیادہ نہیں مگر بیمار تھے, تو نہیں جانا چاہ رہے تھے. مگر بہرحال جب یہ ہوا کہ نام لے کر تو اب اسلام کا مسئلہ گئے, تو وہاں یہ ہوا کہ شاگردوں کو بھیجا حضرت نے کہ جا کر کے وہ پنڈت جی کے پاس جا کر کے مناظرے کی شرائط طے کر آؤ کہ بھئی کیا شرطیں ہوں گی, کہیں پر مناظرہ ہوگا. چنانچہ وہ میدان کے اندر خیمے لگے ہوئے تھے, ادھر پنڈت جی کا اور ہندوؤں کا خیمہ اور ادھر مسلمانوں کا. تو چنانچہ یہ ان کے شاگردوں میں علماء وہاں پہنچے پنڈت جی کے خیمے پر, تو وہاں جو بہت بڑا سا ایک خیمہ, بہت بڑا, ایک 10-12 آدمیوں کے برابر وہ خیمہ لگا ہوا, اس کے باہر جیسے پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم اس لیے آئیں. تو ان کا ذرا ٹھہر جائیے کہ اس لیے کہ پنڈت جی کے کھانے کا وقت ہے, بھوجن کا وقت ہے, اور اسے فارغ ہونے کے بعد ہی وہ آپ سے بات کر سکیں. بہت اچھا. اور ٹھہر گئے تو اب انہوں نے دیکھا کہ کھانا جو ہے وہ سینیوں میں اس طرح سے جا رہا ہے کہ جیسے 8-10 آدمی اندر ہوں کھانے والے. تو اتنا کھانا ایسے اہتمام کے ساتھ گیا. خیر جب کھانا اندر گیا اور یہ باہر بیٹھے تو سمجھے ہوں گے بھائی 10-12 آدمی جن کے لیے کھانا گیا, پوری وغیرہ جو. وہاں سے جب برتن 1 گھنٹے کے بعد واپس ہوئے تو برتن خالی تھے, اس میں کچھ بھی کھانا نہیں تھا. اس کا مطلب یہ 10-12 آدمی جو بھی تھے انہوں نے کھانا کھا لیا, برتن خالی جا رہے ہیں.
اس کے بعد کہا گیا کہ اب اندر آ جائیے اور پنڈت جی سے اب بات کر سکتے ہیں آپ۔ اندر جو جا کے دیکھا تو پنڈت جی تنہا ہی بیٹھے۔ ارے بھائی وہ 10-12 آدمی جو تھے وہ کہاں گئے؟ ادھر کو دیکھا ادھر کو دیکھا، کوئی اور دروازہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو ایک ہی راستہ ہے، کوئی جاتا تو ادھر سے جاتا، ادھر تو ہم بیٹھے کوئی نہیں گیا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ پنڈت جی نے اکیلے نے کھایا ہے یہ سارا کھانا۔ تو خیر وہاں سے بات چیت کر کے جو بھی تھی شرائط مناظرے کی وہ طے کر کے واپس آئے، تو آپس میں راستے میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے بھائی ایک بات بتاؤ، اور وہ یہ کہ اگر مناظرہ ہو گیا علم کے اندر، علمی کسی مسئلے میں، تب تو ہم کو کوئی فکر نہیں، ہمارے حضرت جیتیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر اس نامعقول نے مناظرہ کیا کھانے کے اندر، سمجھایا، تو پھر تو ہمارے حضرت تو ہار ہی جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے حضرت تو اتنا سے کھاتے ہیں اور وہ تو اتنا کھاتا ہے۔ یہ بات ہے کہ ویسے ہی آپس میں جیسے دوست احباب کہا کرتے ہیں ویسے ہی انہوں نے کہی اور بات ختم ہو گئی۔ مگر وہ بات کہیں حضرت کے کانوں تک پہنچ گئی کہ صاحب جو فلاں فلاں تھے، ان کا نام بھی کتابوں میں آتا ہے، تو وہ فلاں فلاں تھے، وہ اس طرح کی بات کہہ رہے تھے۔ تو اب حضرت کے پاس جب دوسرے وقت میں پہنچے، شام کو یا دوپہر کو، تو حضرت نے فرمایا میاں ہم نے سنا کہ تم کچھ وہاں سے آنے کے بعد کوئی بات کہہ رہے تھے کھانے اور پینے کے تعلق سے۔ تو اب ان کی سیٹی گم ہوئی کہ حضرت کو معلوم ہو گیا ہم جو کچھ کہہ رہے تھے۔ اگر حضرت ہم تو ایسی بات کہہ رہے تھے۔ نہیں وہ ایسی کوئی بات نہیں۔ میں کہ نہیں، فرماؤ کہو جو کچھ کہہ رہے تھے، کیا کہا تھا تم نے؟ تو اب مجبور کہ حضرت یہ بات ہوئی تھی، یہ ہوا تھا اور ہم نے اس لیے کہا۔ فرمایا تم لوگ عجیب بھاؤ، بھئی کھانا جو ہے وہ کوئی کمال کی بات کب ہے؟ مناظرہ ہوا کرتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے کمال کے اندر، بے کمالی کے اندر کیوں ہوتا ہے؟ اور اگر ایسے ہی بے کمالی کے اندر مناظرہ کرنا ٹھہرا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم زحمت اٹھائیں گے؟ ہم لا کر جانوروں کو کھڑا کر دیں گے سامنے، ہاتھیوں کو اور اونٹوں کو، کہ کرو ان سے مناظرہ۔ اور میں کہ مناظرہ ہوتا ہے کمال کے اندر، اور اگر ان کو مناظرہ کرنا ہے تو نہ کھانے کے اندر مناظرہ کریں۔ اور اس وقت کہا تھا کہ میں آج تم سے کہتا ہوں کہ سنت کی پیروی کی وجہ سے کھانے پر مجبور ہوں، ورنہ 6 مہینے مجھے بھی بند کر دو، اس کو بھی بند کر دو، جو زندہ نکل کر آ جائے کمرے سے وہی جیت جائے۔ تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ ایک روحانیت کی ترقی کا ایک مقام وہ ہوتا ہے کہ انسان پھر وہ کھانے اور پینے کا محتاج نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی، تم میں میرے جیسا کون ہوگا، مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلیٰ درجے کی روحانیت اور عالی مقام ہونے کی بات یہ ہے کہ وہ واقعتاً ایک اپنی اس بشریت کا جو ایک تقاضا ہے، یا یوں کہیے کہ اپنے کو انسانوں میں شامل رکھنے کا جو ایک مصلحت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی، اس کا ایک تقاضا ہے۔ ورنہ تو یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال میں سیرت کے اندر آتا ہے، بھئی دن میں روزہ ہے، شام کو گھر میں آئے، پوچھا کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اچھا بھائی نہیں ہے ٹھیک ہے، رات کو جو عبادت ہونی وہ بھی ہے، اگلے دن پھر روزہ ہے۔ دوسروں کو منع فرما رہے ہیں ایسا مت کرو، اور خود کر رہے ہیں اس کام کو، ظاہر بات ہے کہ آپ کے اندر طاقت ہے تب تو کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ان کے قریب جو ان کے اتباع کے صدقے میں جو جن کو قرب حاصل ہو جائے، اگر ان کی روحانیت بھی ترقی کر جائے، اتنی تو خیر نہیں ہو سکتی، جو انبیاء کا مقام تو بلند و بالا ہے، لیکن جو بھی ہے چاہے ان کے پیروں کے برابر ہے، لیکن بہرحال اس میں وہ اوصاف تو پیدا ہوتے ہی۔ تو یہ ہے اصل فکر آخرت کی بات میں کہہ رہا تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ وصف نہایت نمایاں ہوتا ہے فکر آخرت کا۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کو منتخب کیا ہے ایک وصف کی وجہ سے، اور وہ ہے آخرت کی یاد کا۔ یہاں لفظ ہے الدار، نہ تو آخرت ہے اور نہ الدار الاخرہ ہے، لفظ الدار ہے۔ الدار کے معنی گھر کے ہیں، تو اس کے معنی اگر محض لفظی ترجمہ کریں گے تو ترجمہ ہوگا اس کا یہ، ہم نے ان کو منتخب کر لیا ہے ایک وصف کی وجہ سے، اور وہ ہے گھر کی یاد۔ گھر کی یاد کیا مطلب؟ سارے مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں آخرت کی یاد، مگر اللہ تعالیٰ نے الدار کیوں استعمال کیا؟ ایک بات کی وجہ سے۔ یہی کمال ہے قرآن حکیم کا۔ قرآن حکیم میں لفظ آتا ہے اور حقیقت اس کے ساتھ ساتھ اس میں چپکی ہوئی آتی۔ تو الدار کا لفظ اس لیے آیا کہ کہنے کو گھر تمہارے دنیا میں ہے، لیکن یہ اصل گھر ہے نہیں، گھر اصل جو ہے وہ آخرت ہی کا گھر ہے۔ اس دنیا کی مثال تو ایک مسافر، ایک سفر کی ہے، ایک سفر ہے، آپ کا سفر جاری ہے، آج یہاں ہے، کل یہاں ہے، پرسوں وہاں ہے۔ مسافر ایک جگہ کب ہوتا ہے؟ ایک شخص کو یہاں سے اگر نیو یارک جانا ہے تو نیو یارک تو پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ شکاگو سے آگے جو ہے اس کا گویا مطلب یہ ہے کہ منزل بمنزل آگے نہ بڑھتا چلا جائے۔ شکاگو میں ٹھہرا ہوا انسان نیو یارک نہیں پہنچ سکتا۔ تو مسافر جو ہے وہ کبھی ایک جگہ نہیں ٹھہر سکتا،
ورنہ منزل میں کیسے پہنچے گا؟ یہی حالت اس زندگی کا ہے، اس زندگی کی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک سفر ہے، اسی واسطے ایک جگہ نہیں۔ بچہ ہے تو اب ذرا وہ ٹین ایجر ہو گیا، اس کے بعد جوان ہو گیا، جوان سے بوڑھا ہو گیا، بوڑھا ہونے کے بعد اب منزل پر پہنچ گیا، سفر ختم ہو گیا۔ سمجھ میں آیا؟ کوئی آدمی جو ہے اپنی جگہ نہیں ٹھہرتا، بچہ بچہ نہیں رہتا، جوان جوان نہیں رہتا، بوڑھا بوڑھا نہیں رہتا۔ لیکن آخرت وہ منزل ہے، وہ سفر نہیں ہے۔ اسی واسطے وہاں جیسے بھی جو وہاں نوجوانی کی زندگی، جوانی کی زندگی ان کو ملے گی، چونکہ وہی مکمل زندگی ہے، اور اس کے بعد بوڑھا کبھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ دراصل سفر نہیں ہے، وہ قیام ہے۔ وہاں جو جوان ہے وہ جوان ہی رہے گا، اس کو بڑھاپا کبھی بھی اس کا اثر نہیں آئے گا۔ تو یہ فرق ہے یہاں کی زندگی میں اور وہاں کی زندگی میں۔ اس لیے وہاں فرمایا الدار، اصل گھر تو وہی، یہ گھر تھوڑی ہے۔ تو اسی لیے میں نے کل بھی ایک جگہ اس کی مثال دی تھی کہ ایک ہماری مثال جو ہے اس دنیا کی زندگی کی اور آخرت کی، وہ ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص کو جانا ہے کہیں سفر میں، تو بہت مزیدار اور بڑے آرام دہ اور بڑا دلچسپ سفر ہونا چاہیے، اب اس کے بعد سے خرچہ چاہیے، سمجھ میں آیا؟ $10-20,000 کا خرچہ چاہیے، وہ ہے نہیں پیسے، تو کیا کریں؟ ایک گھر ہے، گھر ہی بیچ دو بھائی، گھر بیچ کے آپ سفر میں جا رہے ہیں، اور تاکہ سفر آپ کا بڑا آرام کا، بڑی آسائش کا، بڑے مزے کا ہو سفر، $20-25,000 صرف سفر پہ آپ خرچ کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ سفر اگر آپ آسانی کے ساتھ کریں گے تو 1-2 ہزار میں ہو جائے گا۔ مثلا ہندوستان جانا ہے، بھائی ہندوستان جانے والے آدمی کو 1000 1200 1300 میں 1500 میں ہو جائے گا ٹکٹ اس کا، لیکن نہیں صاحب، ہم کو $20,000 خرچ کرنے، کیوں کرنے؟ تاکہ بڑے آرام سے سفر ہو جائے۔ اب 20,000 کہاں سے آئے؟ گھر بیچ دو، گھر بیچ کر وہ شخص جا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ عقل مند ہے یہ انسان؟ یہ تو بے وقوف ہے۔ اس نے جو رہنے کا، جو جہاں مستقل رہنا ہے، اس کے آرام کا خیال نہیں کیا، جو کچھ تھوڑا بہت تھا جھونپڑا اس کو بھی بیچ دیا۔ چند روز کا بلکہ چند گھنٹوں کا جو سفر ہے اس کو زیادہ آرام کا بنانے کے واسطے تو بے وقوف ہے۔ تو ٹھیک یہی صورت ہے اس دنیا کی زندگی کی اور آخرت کی زندگی کی۔ دنیا کی زندگی کو بے شک آرام سے گزارنے کی جائز صورتیں اختیار کرو، مگر نہ اس طرح سے کہ جس کی وجہ سے وہ آخرت کا گھر برباد ہو جائے۔ آخرت کے گھر کو برباد کر کے دنیا سنوارنے والا انسان کسی طرح بھی سمجھدار اور عقل مند نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، فرمایا تم پرائرٹی دیتے ہو، ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کی، حالانکہ آخرت بہترین بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ تمہیں اس کا فکر کرنا چاہیے، یہ تو گزر بھی جائے کیسے بھی گزر جائے گی، بس اس کی فکر اتنی ہونی چاہیے جیسے ایک مسافر ٹرین میں بیٹھتا ہے، جہاز میں بیٹھتا ہے، تو معلوم ہے کہ چند گھنٹے کا ہے، مگر یہ کوشش کرتا ہے کہ بھئی یہ سیٹ مل جائے، یہ جگہ مل جائے، کھڑا نہ ہونا پڑے، بیٹھنے کی جگہ مل جائے، ٹھیک ہے، بس اتنی کوشش آپ رہنے کی کر سکتے ہیں دنیا کے اندر، نہیں یہ کہ آپ اپنے اصل گھر کی فکر چھوڑ دیں، یہ غلط ہوگا۔ تو اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بلا شبہ وہ ہمارے نزدیک پسندیدہ اور اچھے لوگوں میں ہیں، یہی جو انبیاء علیہ السلام جن کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا اور یاد کیجئے اسماعیل کا اور الیسع کا اور ذی الکفل کا، اور ہر ایک ان میں سے پسندیدہ ہیں ہمارے نزدیک۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے صاحبزادے ہیں، وہ تو معلوم ہے۔ الیسع کا جہاں تک تعلق ہے، الیسع یہ ان کا تذکرہ سورہ انبیاء میں ہے اور یہاں آیا ہے، اسی طرح ذی الکفل کا بھی تذکرہ سورہ انبیاء میں ہے اور یہاں ہے۔ قرآن حکیم میں صرف 2 جگہ ان 2 انبیاء کا ذکر آیا، اور کوئی ان کے ساتھ کوئی تفصیل نہیں ہے کس زمانے میں ہوئے ہیں اور کس سلسلے کے ہیں اور کس قوم کی طرف، کس علاقے کی طرف ان کی بعثت ہوئی، قرآن حکیم میں کہیں تذکرہ نہیں، نہ حدیث میں معلوم ہوتا ہے اس کے تعلق سے۔ اس لیے سوائے اس کے کہ جہاں تک الیسع کا تعلق ہے کچھ تو بائبل سے ملا تھوڑا بہت، اور یہ کچھ تاریخ کی کتابوں میں۔ الیسع کے بارے میں جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ کہ یہ حضرت الیاس علیہ السلام جن کا جب تذکرہ آیا تھا تو میں نے بتلایا تھا کہ یہ فلسطین کے علاقے میں حضرت الیاس علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور یہ انبیاء بنی اسرائیل میں ان کا بڑا رتبہ بلند ہے۔ بائبل کے اندر تو یہودیوں کے ہاں ان کا تصور یہ ہے، اہل کتاب کے ہاں، کہ یہ آسمان پر چلے گئے زندہ حضرت الیاس علیہ السلام، اور اس میں ہے بائبل کے اندر کتاب سلاطین کے اندر کہ آگ کے گھوڑے اور آگ کی رت آئی اور حضرت الیاس جو ہیں وہ چلے گئے، آسمانوں پر چلے گئے وہ، تو ان کا یہ تصور ہے کہ وہ زندہ ہیں آسمانوں میں اور پھر کبھی آنا ہوگا ان کا قیامت سے پہلے۔ یہ
تو حضرت الیاس علیہ السلام جس علاقے کے لیے نبی تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد، تو وہاں یہ صورت تھی کہ یوں کہیے کہ بنی اسرائیل کا جو یہ پورا علاقہ فلسطین کا ہے، فلسطین سے اوپر اس کے دو حصے ہو گئے تھے. میں نے پہلے ہی بتلایا تھا، جو بیت المقدس والا حصہ ہے